ایک طرف تو ہم دیکھتے ہیں کہ بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی جا رہے ہیں سعودی عرب، اور شاید محمد بن سلمان خود ان کا استقبال کرنے آئے ایئرپورٹ پہ. لیکن ہمارے لیے کیا مسئلہ ہے؟ 4700 بیگرز سعودی عربیہ نے ڈپورٹ کر دی ہیں. بھارت اور سعودی عربیہ کے بیچ ریلیشنز کا ایک نیو چیپٹر کہا جا رہا ہے. That new chapter is opening between India and Saudi Arabia's relations. اس میں اکنامک ٹائز کی بھی بات ہوگی، اس میں کلچرل ٹائز کو بھی اسٹرینتھن کیا جائے گا، اس میں ڈیفنس ٹائز کو بھی اسٹرینتھن کرنے کی بات ہوگی. وہ سب کچھ تو ہوگا، لیکن یہ بھی یاد رکھیں کہ آئی تھنک 2.7 ملین انڈینس ہیں سعودی عربیہ میں، اور 2 ملین سے زیادہ ہی ہوں گے. اور یہ 4700 تو ابھی ڈپورٹ پتہ نہیں کب سے پکڑے ہوئے تھے، ڈپورٹ کیا ہے. ابھی اور آ رہے ہوں گے پیچھے سے، جو رمضان کے چکر میں گئے ہوں گے عمرہ کرنے. وہ انہوں نے پابندیاں لگا دی ہم پہ، ویزے سعودی عرب کے ویزے ہی نہیں ملتے ہمیں. پہلے دبئی کے یو اے کے نہیں ملتے تھے، اب سعودی عرب کے نہیں ملتے. یہی 2 ویزے تھے پاکستان کے پاس، یہی 2 ویزے تھے جو ہم لے کے فٹافٹ پہنچ جاتے تھے وہاں پہ. یہ 2 ویزے انہوں نے بند کر دیا. جو خبردار ہے اس پاسے نہ دیکھنا، پیچھے سے مڑ کے نہ دیکھنا کہ تم اب جو ہے نا. وہ یہ نہیں ہے کہ وہ جہاز بھر کے بھیک مانگنے کے لیے جاتے ہوں. نو، بھارتی وہاں پر سعودی عربیہ میں بھیک میں لائنیں لگا کر بھیک مانگنے کے لیے نہیں جاتے. نہ تو وہ قرضہ لینے کے لیے جاتے ہیں بڑے والے بھکاری، نہ وہ چھوٹے والے بھکاری جو ہیں وہ بھی جہاز بھر کے وہاں پہ ایسے نہیں جاتے. دوستوں، پاکستانیوں کو سن کر ہنسی آتی ہے. کہاں سے آتے ہیں ایسے لوگ؟ ایسا لگتا ہے یہ لوگ ہمارے گولے کے نہیں ہیں، کسی اور گولے سے آئے ہیں. کتنے تیجسوی ہیں یہ لوگ. آپ سبھی ہنستے رہیے اور پاکستانی کامیڈی کا مزہ لیتے رہیے، اور چینل کو سبسکرائب کرنا اور شیئر کرنا نہ بھولیں. دھنیہ واد. طرف تو ہم دیکھتے ہیں کہ بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی جا رہے ہیں سعودی عرب، اور شاید محمد بن سلمان خود ان کا استقبال کرنے آئے ایئرپورٹ پہ. لیکن ہمارے لیے کیا مسئلہ ہے؟ 4700 بیگرز سعودی عربیہ نے ڈپورٹ کر دی ہیں. کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کے اندر 22 ملین بیگرز ہیں. 22 ملین بیگرز پروفیشنل. یہ پاکستان کی گورنمنٹ کے ڈیفنس منسٹر کہہ رہے ہیں. سعودی عرب نے ایک اینٹی بیگنگ ریگولیشن لے کے آیا ہے صرف پاکستانیوں کو کے لیے. نریندر مودی جا رہا ہے کاروبار کرنے، اربوں ڈالر کی ڈیلز کرنے، اور ہم سعودی عرب کے ساتھ اس چکر میں پھنسے ہوئے ہیں کہ وہ ہمارے لیے اینٹی بیگنگ ریگولیشن لے کے آئے ہیں. پھر مجھے یہ بھی پتا چلا کہ اگلے دن میں میڈیا پہ دیکھ رہا تھا، ابھی مجھے وہاں سے اندازہ ہوا ہے کہ پاکستان کے اندر جو اینٹی نارکوٹکس فورس ہے اس کو بہت سارے عرب ممالک کے ڈپلومیٹس ملنے آئے ہوئے تھے کہ بھائی سارے عرب ملکوں کے اندر جو ہے آپ کے لوگ جو ہے ڈرگز لے کے جاتے ہیں. اب آپ صرف اسی چیز سے اندازہ لگا لینا کہ 4700 بیگرز ڈپورٹ ہوئے ہیں سعودی عرب سے، آپ کا برادرلی اسلامک ملک. اور نریندر مودی کس چکر میں جا رہے ہیں؟ وہ 2 دن کا دورہ کر رہے ہیں. جب جے ڈی وینس انڈیا کے اندر ہوگا، جب امریکہ کا وائس پریزیڈنٹ جے ڈی وینس انڈیا کے اندر موجود ہوگا، نریندر مودی سعودی عرب ہوں گے. آپ وہ محمد بن سلمان کے انویٹیشن پہ جا رہے ہیں. مجھے یہ بتائیں آپ کی ہماری کیا عزت رہ گئی جب آ کے دوسرے ملک کا ڈپلومیٹ یہ آپ کو کہیں کہ یار یہ بیگرز والے مسئلے میں ایئرپورٹ پہ لوگوں کو کنٹرول کریں. یہ آپ اینٹی نارکوٹکس فورس والے جو ہیں نا وہ پلیز ایئرپورٹ پہ دھیان دیں. یہ ہماری حرکتوں کو دیکھتے ہوئے سعودیز جو ہیں اور دنیا کے عرب ممالک یو اے انڈیا کی طرف چلے گئے ہیں. ہم نے ان کو بتایا نہیں نہ جانا. وہ انہوں نے مسلمانوں پہ، وہ کشمیریوں کے ساتھ ظلم کرتے ہیں، زیادتی کرتے ہیں، قبضے کیے. انہوں نے کہا کہ کیے ہیں تو کیا ہو گیا یار، ہمیں کاروبار کرنے دیں. ہم سے وہ تیل خریدتے ہیں، ہم سے وہ 100 ارب ڈالر کا بزنس کرنے کی پوزیشن رکھتے ہیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کشمیر میں ظلم و زبردستی کر رہے ہیں. ادھر اسرائیل اتنا کچھ کر گیا تو ہم کچھ نہیں کر سکے، تو آپ کے مسئلے کو ہم کیا کریں؟ بہت دیر پاکستان نے جو عرب ورلڈ کا ویو تھا آن انڈیا بلاک کر کے رکھا. جب آپ کو پتا ہو کہ یہ انڈیا ہے، یہ آپ سے 40 ارب ڈالر 35 ارب ڈالر کی پروڈکٹ امپورٹ کرے گا، تو آپ انہیں اسلام کی باتیں سنا سکتے ہیں، آپ انہیں اسٹریٹجک ایشوز کی باتیں سنا سکتے ہیں. میں تو کہتا ہوں کہ جتنی کو عربوں نے ہماری عزت کر دی ہے، جتنا ہم سے پیار کر دیا، جتنا ہمیں دے دیا، ہماری ایلیٹ کو دے دیا، ٹھیک ہے. ہم نے تو بہت ضائع کیا، بہت ضائع کیا. اب دیکھیں مودی صاحب کیوں نہیں اچھے لگیں گے سعودی عرب کو، جب 35 ارب ڈالر کی 32 ارب ڈالر کی سعودی عرب کو ہر سال دیں گے. انڈیا کیوں نہیں سعودی عرب کو اچھا لگے گا؟ سعودی عرب اور آپ جاتے ہیں وہاں پہ 42 ارب کی جو ہے وہ مانگنے کے لیے.
پاکستان کی 42 بلین روپیز کی بیگنگ انڈسٹری ہے. آپ جاتے ہیں مانگنے, وہ جاتے ہیں ان کو ڈالر دینے. تو کس سے وہ گلے لگیں گے, کس سے محبت کریں گے؟ وہ آپ کو گلے لگائیں گے کہ انڈینز کو گلے لگائیں گے؟ کس کو گلے لگائیں گے؟ وہ انڈینز کو گلے لگائیں گے. اور آپ پھر یہ کہتے رہیں گے نہیں آپ وہ بدل گئے ہیں, یہ اب عربی وہ نہیں عربی رہے, عربی چینج نہیں ہوئے. آپ نے اپنے آپ کو اپڈیٹ نہیں کیا. دے آر اسمارٹ, دے آر اپڈیٹنگ دیم سیلس. اور یہ 4700 تو ابھی ڈپورٹ پتہ نہیں کب سے پکڑے ہوئے تھے, ڈپورٹ کیا ہے. ابھی اور آ رہے ہوں گے پیچھے سے, جو رمضان کے چکر میں گئے ہوں گے عمرہ کرنے. وہ انہوں نے پابندیاں لگا دی ہم پہ, ویزے سعودی عرب کے ویزے ہی نہیں ملتے ہمیں. پہلے دبئی کے یو اے کے نہیں ملتے تھے, اب سعودی عرب کے نہیں ملتے. یہی 2 ویزے تھے پاکستان کے پاس, یہی 2 ویزے تھے جو ہم لے کے فٹافٹ پہنچ جاتے تھے وہاں پہ. یہ 2 ویزے انہوں نے بند کر دینا کا, جو خبردار ہے اس پاسے نہ دیکھنا, پیچھے سے مڑ کے نہ دیکھنا کہ تم جو ہے نا. اور یہ قصور کس کا ہے؟ ہمارا اپنا ہے, ہماری حکومت کا ہے, ہماری بیوروکریسی کا ہے, ہمارے ایئرپورٹ پہ لوگوں کا ہے. سب کو پتہ, ملی بھگت سے لوگ بھجواتے ہیں. مجھے کئی لوگوں نے بتایا کہ ایئرپورٹ پہ پہلے ہی پتا ہوتا ہے فلانا بندہ جا رہا ہے, اس کو بٹھا دیتے ہیں جہاز پہ, کہ پاکستان کی یہ امبیرسمنٹ نہ ہو کہ مودی صاحب جا رہے ہیں وہاں پہ اسٹریٹجک پارٹنرشپ کو انہینس کرنے کے لیے اور ہمیں بیگرز بھیج رہے ہیں. بھارت اور سعودی عربیہ کے بیچ ریلیشنز کا ایک نیو چیپٹر کہا جا رہا ہے. That new chapter is opening between India and Saudi Arabia's relations. اس میں اکنامک ٹائز کی بھی بات ہوگی, اس میں کلچرل ٹائز کو بھی اسٹرینتھن کیا جائے گا, اس میں ڈیفنس ٹائز کو بھی اسٹرینتھن کرنے کی بات ہوگی. وہ سب کچھ تو ہوگا, لیکن یہ بھی یاد رکھیں کہ آئی تھنک 2.7 ملین انڈینس ہیں سعودی عربیہ میں, اور 2 ملین سے زیادہ ہی ہوں گے. تو اتنے انڈینس جب کسی کنٹری میں ہوں گے تو وہاں پر ڈائسپورا بہت بڑا ہے. خیر وہ کون سا کنٹری ہے جہاں پر بھارت کا ڈائسپورا بڑا نہ ہو؟ دنیا کی سب سے بڑی پاپولیشن اور سب سے زیادہ ایجوکیٹڈ یوتھ ان کی, تو ان کا ڈائسپورا تو ہو گئی. تو سعودی عربیہ کے اندر بھی ملینز آف انڈینس موجود ہیں. تو ایسے وقت میں ان کے پرائم منسٹر کا وہاں پر پہنچنا یہ اسٹرینتھ دیتا ہے ان کے ڈائسپورا کو, کیونکہ وہ سب کا سب ڈائسپورا بہت پڑھا لکھا ڈائسپورا ہے انڈیا کا. وہ یہ نہیں ہے کہ وہ جہاز بھر کے بھیک مانگنے کے لیے جاتے ہوں. نو, بھارتی وہاں پر سعودی عربیہ میں بھیک میں لائنیں لگا کر بھیک مانگنے کے لیے نہیں جاتے. نہ تو وہ قرضہ لینے کے لیے جاتے ہیں بڑے والے بھکاری, نہ وہ چھوٹے والے بھکاری جو ہیں وہ بھی جہاز بھر کے وہاں پہ ایسے نہیں جاتے. وہ اگر محنت مزدوری بھی کرنے جائیں گے تو محنت کرنے جاتے ہیں, یا ان کے جو ایجوکیٹڈ ہیں سب کے سب وہ وہاں پہ اچھی پوسٹوں پر کام کرنے کے لیے جاتے ہیں. ایٹ لیسٹ وہ بھکاری بننے کے لیے نہیں جاتے. نہ ہی کبھی کوئی ایسا نظر آئے کہ وہاں پہ ایسا کچھ ہے. اور یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے نا, مطلب جس طرح انہوں نے کہا پاکستان کو کہ بھی یہ بھر بھر کے جہاز جا رہے ہیں تو ان کے اوپر پابندی لگائی گئی ہے کہ بھائی حد ہی ہو گئی ویسے. اچھا اینی ویز, یہ درمیان میں وہ نکل آیا کیونکہ یہ نکلا کہ وہاں پہ ایک بڑا ڈائسپورا انڈیا کا موجود ہے. تو ایسے اس میں ان کے پرائم منسٹر جب پہنچتا ہے تو اس ڈائسپورا کو, انڈیا کے ان لوگوں کو, کسی بھی کنٹری کے جو وہاں پہ لوگ ہوتے ہیں جہاں کبھی دورہ کیا جائے, تو کوئی پرائم منسٹر جب پہنچتا ہے جہاں پر بڑی تعداد اس کے لوگوں کی ہو, تو یہ اس جو ڈائسپورا اس کو اسٹرینتھ ملتی ہے. کیونکہ پھر وہ وہاں پر پہنچ کر ان کے لیے بہت سے کام کہتے ہیں. ایم بی ایس سے کہیں گے وہ بہت سی ایسی چیزیں مودی صاحب کے بھی یہ بھی ان کے لیے کریں, یہ بھی کریں, اور وہ کہیں گے ہاں جی یہ بھی کرتے ہیں, یہ بھی کرتے ہیں. ماننی پڑتی نا بھی بات ہے.